جیسے ہی اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم شروع ہوتا ہے، پرانا لکھنؤ غم، عقیدت اور عزاداری کے ماحول میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک شہر کی گلیاں اور سڑکیں غمگین ماحول میں ڈوب جاتی ہیں۔ آئیے ان تاریخی اور روایتی جلوسوں پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی محرم کو بڑا امام باڑہ سے شاہی موم کی زری کا جلوس اپنے روایتی شاہی شان و شوکت کے ساتھ نکالا گیا، جس میں اونٹ، ہاتھی، گھوڑے اور غمگین دھن بجاتے بینڈ شامل رہے۔ یہ جلوس جب چھوٹا امام باڑہ پہنچا تو لکھنؤ میں عزاداری کا سلسلہ رسمی طور پر شروع ہو گیا۔ اس جلوس کی بنیاد 1837 میں نواب محمد علی شاہ نے رکھی تھی۔ آج بھی اسے حسین آباد اینڈ الائٹ ٹرسٹ لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی نگرانی میں منعقد کیا جاتا ہے۔ 2 محرم کو کربلا دیان الدولہ میں واقع کچی کربلا میں، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کا منظر پیش کیا گیا۔ یہ جلوس اس لمحے کی یاد تازہ کرتا ہے جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے تپتی زمین پر اپنے قدم رکھے تھے۔ ہزاروں عزاداروں کی موجودگی میں غم اور عقیدت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا گیا اور کربلا میں ان کی آمد کی یاد تازہ کی گئی۔ چھٹی محرم کو تحسین گنج کی جامع مسجد سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد ہوا۔ یہ جھولا اس معصوم شہید کی یاد میں نکالا جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی گود میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب امام اس کے لیے پانی مانگنے کے لیے اسے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے لے کر آئے۔ 3 بھال کے تیر سے شہید کیے گئے امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار کی یاد میں نکلتا یہ جلوس لکھنؤ کی عزاداری میں سب سے گہرے غمگین رسموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بچے کی معصومیت اور امام کی قربانی کی یہ یاد ہر عزادار کی آنکھیں نم کر دیتی ہے۔ 7ویں محرم کو حضرت قاسم علیہ السلام کی مہندی کا جلوس بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک لے جایا جاتا ہے۔ یہ جلوس اس جوان شہید کی یاد میں ہے جس نے شادی کی عمر میں شہادت کو ترجیح دی اور یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مہندی کی یہ رسم ہر سال لکھنؤ میں خاص روایتی عزاداری کا حصہ ہوتی ہے۔ آٹھ محرم کو دریا والی مسجد سے حضرت عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہوتا ہے جو بڑا امام باڑہ ہوتے ہوئے غفران مام کے امام باڑے تک پہنچتا ہے۔ یہ جلوس حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری، بہادری اور کربلا کی شجاعت کی نشانی ہے۔ ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن وفا سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ علم اسی وفا کا پیغام بن کر شہر میں غم کا پیکر بن جاتا ہے۔ نویں محرم کی رات یعنی شب عاشور کو امام باڑہ ناظم صاحب سے علم برآمد ہوتا ہے جو درگاہ حضرت عباس تک جاتا ہے۔ اس رات کو کربلا کی اس آخری رات کی یاد میں جب امام نے اپنے ساتھیوں کو آخری بار جمع کیا اور ان سے عہد لیا تھا اور پوری رات عبادت میں گزاری تھی، منایا جاتا ہے۔ اس رات بھر عزادار عبادت اور عزاداری میں مصروف رہتے ہیں۔ دس محرم یعنی یوم عاشور کی صبح 11 بجے امام باڑہ ناظم صاحب سے جلوس شروع ہوتا ہے۔ لکھنؤ کی کئی انجمنیں سینہ زنی اور نوحہ خوانی اور ماتمی سنگتوں کے ساتھ اس جلوس میں شرکت کرتی ہیں اور پیدل چلتے ہوئے تال کٹورا تک یہ جلوس پہنچتا ہے۔ یہ جلوس امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کو سلام پیش کرتا ہے اور ان کے پیغام حق اور انصاف کو تازہ کرتا ہے۔
اس طرح لکھنؤ میں 10 دن تک عزاداری کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر جلوس ایک جدا انداز، ایک خاص طرز اور ایک عظیم پیغام کے ساتھ سامنے آیا۔ لکھنؤ کی یہ روایت صدیوں پرانی ہے اور آج بھی اسی شدت، احترام اور عقیدت سے قائم ہے جو کربلا کے پیغام کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ فی الحال آج کی رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ پھر سے آپ کے سامنے لکھنؤ اور اس کے اطراف کے کچھ تاریخی اور روایتی جلوسوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔